اب آگے بصیرہ کے تعلق سے اپنی باتیں پیش کرنے بصیرہ تعلیمی و تحقیقی و فلاحی سوسائٹی جو کہ یہ کام کر رہی ہے، اس کا تعارف، مختصر تعارف پیش کرنے کے لیے آپ کے سامنے آ رہے ہیں فضیلت الشیخ حسان ابو المکرم حفظہ اللہ، اور بصیرہ کے تعلق سے اپنی بات کو پیش کریں گے۔ آپ کے سامنے فضیلت الشیخ حسان ابو المکرم حفظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ دینی سوال و جواب کا ایک مختصر سا تعارف۔ ہندوستان میں علماء اہل حدیث کی دعوتی، علمی اور تعلیمی کوششیں معروف اور نمایاں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان میں بڑی برکت عطا فرمائی اور ان سے لوگوں کو بہت نفع پہنچایا۔ چنانچہ اس بہترین کوشش اور نقوش کے اثرات مشرق و مغرب میں پھیل چکے اور ان سے ہر ایک نے فائدہ اٹھایا، لیکن حالیہ دنوں میں یہ کوششیں انفرادی اور منتشر ہو کر رہ گئی ہیں، اور علماء کے کثرت کے باوجود ان کے پاس کوئی ایسا علمی پلیٹ فارم نہیں ہے جو انہیں یکجا کر سکے، حالانکہ لوگ اس کے شدید محتاج ہیں اور وہ علماء کی طرف امید کی نظر سے دیکھتے ہیں تاکہ وہ علماء ان کی رہنمائی کر سکیں، ان کے سوالات کے علمی، مدلل اور تشفی بخش جواب دے سکیں اور ان کی الجھنوں کو دور کر سکیں۔ اسی وجہ سے ہندوستان کے اہل حدیث علماء و مشائخ کو ایک چھت تلے جمع کرنے کے لیے اس پلیٹ فارم منصوبے کا قیام خیال میں آیا تاکہ وہ مجموعی طور پر ایک ایسا علمی مرجع بن سکیں جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہوں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ انفرادی کام کے مقابل میں اجتماعی کام شرعی حکم تک پہنچنے اور درستی پانے کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اس لیے خلفائے راشدین اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا یہ معمول تھا کہ جب بھی ان پر کوئی نیا مسئلہ یا نازلہ پیش آتا تو اکٹھا ہوتے اور باہم مشورہ کرنے کے بعد اس کا فیصلہ کرتے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے زیادہ قریب تر سمجھتے۔ دینی سوال و جواب یہ ایک ایسا پروجیکٹ یا منصوبہ ہے جو بصیرہ تعلیمی و تحقیقی و فلاحی سوسائٹی کا ایک حصہ ہے، جس میں فقہی اور دعوتی سرگرمیوں کو الیکٹرانک پلیٹ فارم کے ذریعہ نشر کیا جاتا ہے۔ اس کا مقصد ہے لوگوں کو کتاب و سنت سے ماخوذ شرعی فتاویٰ کو عام لوگوں تک، خصوصاً اردو داں طبقے میں انتہائی آسان اسلوب اور فہم میں پہنچانا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اہل حدیث علماء کے فتاویٰ اور علمی کارناموں کو اردو زبان اور دیگر زبانوں میں منتقل کرنا، ان کو یکجا کر کے نشر کرنا۔ اسی طرح سے علماء اہل حدیث کے وہ فتاویٰ یا وہ کتابیں جو منص شہود پر نہ آ سکی اس کو منظر عام پر لا کر الیکٹرانک ذریعہ لوگوں کے لیے آسان اور عام کرنا۔ یہ پروجیکٹ کئی سالوں سے متعدد مراحل طے کیا ہے۔ اس کی شروعات سن 2022 کے اواخر سے ہوتی ہے اور اب تک تقریباً 80 میٹنگ اس تعلق سے مختلف علاقے مثلا ریاض، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ میں ہو چکی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ نامور علماء، اسلامی جامعات کے طلباء کے ساتھ معلوماتی اور وسیع علمی ملاقاتوں کا بھی سلسلہ رہا۔ ان ملاقات کا مقصد اس پروجیکٹ کی بہتری یا اس سلسلے میں مفید مشورے، نیز علماء کو آپس میں ربط کرنے اور اس کا تعارف اور علمی تعاون حاصل کرنا تھا۔ اس پروجیکٹ کو منظم طریقے سے چلانے کے لیے 4 بنیادی کمیٹیاں تشکیل دی گئی ہیں۔ نمبر 1 مالیاتی، نمبر 2 علمی، نمبر 3 تکنیکی یا ٹیکنیکل، نمبر 4 علاقات عامہ یا جسے پبلک ریلیشن کی کمیٹی کہتے ہیں، اور ہر ایک کمیٹی اپنی اپنی ذمہ داری کو بخوبی انجام دے رہی، وللہ الحمد والمنہ۔ اس اہم پروجیکٹ کو فضیلت الشیخ ڈاکٹر وصی اللہ محمد عباس حفظہ اللہ کی سرپرستی اور تائید حاصل ہے۔ اسی طرح سے مشاورتی کونسل میں شمولیت کے لیے ملک کے جید اور ممتاز علماء اور مشائخ بھی ہیں، جن کا نام بطور مثال یہاں پہ ذکر کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ سب سے پہلے فضیلت الشیخ ڈاکٹر وصی اللہ محمد عباس، اسی طرح سے ڈاکٹر محمد اسحاق آل ابراہیم، ڈاکٹر عبدالقیوم بستوی، ڈاکٹر عبداللہ عبدالحمید السعیدی، شیخ عبدالقدوس محمد نذیر، شیخ مقصود الحسن فیضی، شیخ انیس الرحمن عمری، ڈاکٹر عبداللہ جولم وغیرہ ہیں۔ اسی طرح سے
जनरल प्रेसिडेंट सन 2000 से लेकर के सन 2022 से लेकर के 2026 के शुरुआत तक शेख कलीम मकसूदुल हसन हफ़िज़हुल्लाह थे। उसके बाद 19 अप्रैल सन 2026 से लेकर हालिया वक्त तक शेख मंसूर मदनी इसके जनरल प्रेसिडेंट है। उनके साथ दीगर अरकान भी हैं जिनकी तादाद 17 है, या दीगर मेंबरान जो हैं उनके साथ वो उनकी तादाद 17 है, जो इस प्रोजेक्ट को मज़ीद फ़आल बनाने में भरपूर ताउन कर रहे हैं। इसी तरह से ये तय किया गया था कि इस प्लेटफार्म का मरकज़ी दफ्तर हिंदुस्तान के शहर दिल्ली में शाहीन बाग मस्जिद इब्न क़य्यिम के ऊपर कायम किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह ये काम भी तकरीबन 1.5 साल पहले मुकम्मल हो चुका है और बाकायदा एक ऑफ़िस का इंतज़ाम किया गया है जहाँ पे शेख अब्दुस्सलाम रहमानी हफ़िज़हुल्लाह मुस्तकिल अपना फ़रीज़ा अंजाम दे रहे हैं। फ़जज़ाहुल्लाहु अन्ना खैरल जज़ा। मुख्तसरन इसके तारुफ़ में एक चीज़ का इजाफ़ा कर देना मुनासिब समझता हूँ कि इसमें रोज़मर्रा के हकीकी सवालात को इकट्ठा करके जो मखसूस मुहक्किकीन या बाहिसीन रिसर्चर हैं उनके ज़रिए जवाबात तैयार किए जाते हैं। उसके बाद उस इल्मी मवाद को एक इल्मी एडिटर मुहर्रिर इल्मी बरवक्त डॉक्टर जावेद नदीम सनाबली हफ़िज़हुल्लाह के पास भेज दिया जाता है, जो उसकी तरतीब और उसलूब में यकसानियत, इसी तरह से दीगर तकाज़ों के तहक़ीक़ और तर्जुमे नीज़ हवाला जात वगैरह को देखने के बाद उसे वेबसाइट पर नशर किया जाता है। इसी तरह से ये फतवा तैयार करते वक्त ये बात भी तय की गई थी कि एक फ़तवे को 3 से 4 सत्रों में उसका खुलासा पेश किया जाए ताकि आवाम के लिए भी आसानी से समझना और पढ़ना मुमकिन हो, और उसके नीचे तफसीली जवाबात भी मौजूद रहते हैं। ये मुख्तसर सा तारुफ़ था इस वेबसाइट के ताल्लुक़ से। बाकी इंशाअल्लाह अगली नशिस्त में इंशाअल्लाह इसके ताल्लुक़ से मज़ीद तफसीलात पावर पॉइंट की शक्ल में वजाहत की जाएगी। जैसा कि अभी मैंने जिक्र किया था कि इस प्लेटफार्म के 17 मज़ीद अराकीन हैं जिनका सरसरी तौर पर मैं तज़किरा कर देना मुनासिब समझता हूँ। शेख मकसूदुल हसन, शेख कलीम बिन मकसूदुल हसन, डॉक्टर अब्दुल अहद अब्दुल कुद्दूस, हसन अबुल मुकर्रम, जनाब अब्दुल अजीज़ अब्दुल करीम, जनाब खुर्शीद आलम मोइनुद्दीन, शेख मोहम्मद फवाज़ मोहम्मद इस्माइल, शेख खालिद मोहम्मद इलियास, डॉक्टर परवेज़ अहमद नकवा, इसी तरह से शेख मोहम्मद फ़ुरकान अब्दुल हफ़ीज़, शेख मंसूर अहमद मदनी, जनाब जलाल कादरी, जनाब यासीन मोहम्मद बेग, जनाब आरजू हसन, शेख अब्दुर्रहमान रावल, जनाब गुलाब समदानी, जनाब सैयद शकील, जनाब अब्दुस्सलाम अब्दुल करीम वगैरह भी इसकी रुकनीत में शामिल हैं। वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद।